بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، آج ہم سورہ البقرہ کے 6 رکوع کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع سے 14ویں رکوع تک، بلکہ 15ویں رکوع کی پہلی 2 آیات بھی شامل کر لیجئے، یہ 10 رکوعوں سے 2 آیات زیادہ ہیں جن میں خطاب کل کا کل بنی اسرائیل سے ہے۔ البتہ ان میں سے پہلا رکوع دعوت پر مشتمل ہے، جس میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی پرزور دعوت دی گئی ہے، جبکہ باقی کے 9 رکوع اس فرد قرارداد جرم پر مشتمل ہیں جو بنی اسرائیل پر عائد کی جا رہی ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ ایک احسان و اکرام کیا، تم پر یہ فضل کیا، تم پر یہ کرم کیا، تمہیں یہ حیثیت دی، تمہیں یہ مقام دیا، اور تم نے اس طریقے سے اپنے اس مشن کی خلاف ورزی کی جو تمہارے سپرد کیا گیا تھا، اور اپنے مقام اور مرتبے کو چھوڑ کر دنیا پرستی کی روش اختیار کی۔ ان 9 رکوعوں میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا تو ایک بہت بڑا حصہ اس کے خد و خال فیچرز کے سمیت آ گیا ہے، لیکن اصل میں یہ امت مسلمہ کے لیے بھی ایک پیش کی تنبیہ، ایک وارننگ ہے کہ کوئی مسلمان امت جب بگڑتی ہے تو اس میں یہ اور یہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پر بھی وہ سب حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، بالکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے متشابہ ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے ان رکوعوں کو پڑھتے ہوئے یہ نہ سمجھیں کہ یہ محض اگلوں کی داستان ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے بھی ایک آئینہ ہے، اور ہمیں ہر مرحلے پر یہ سوچنا چاہیے اور یہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں اس گمراہی میں ہم بھی تو مبتلا نہیں ہو رہے۔ دوسرا اہم نقطہ یہ پہلے سے سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ سورہ البقرہ کی آیات 47 اور 48 جن سے اس 6 رکوع کا آغاز ہو رہا ہے، یہ 2 آیتیں بالکل ایسے ہی 15ویں رکوع کے آغاز میں پھر آئیں گی۔ ان میں سے پہلی آیت میں تو ذرا سا بھی فرق نہیں ہے، شوشے بھر کا بھی فرق نہیں ہے، جبکہ دوسری آیت میں صرف الفاظ کی ترتیب بدلی ہے، جبکہ مضمون وہی ہے۔ یوں سمجھے کہ یہ گویا 2 بریکٹس ہیں
اور 9 رکوع کے جو مضامین ہیں ان 2 بریکٹوں کے درمیان ہیں، اور سورہ البقرہ کا 5واں رکوع جو ان بریکٹوں سے باہر ہے اس کے مضامین بریکٹوں کے اندر کے سارے مضامین سے ضرب کھا رہے ہیں۔ میتھمیٹکس کا ایک بہت ہی عام سا قاعدہ ہے کہ بریکٹ کے باہر لکھی ہوئی جو ویلیو یا رقم ہے جس کے بعد جمع یا تفریق وغیرہ کی کوئی علامت نہ ہو، وہ بریکٹ کے اندر موجود تمام ویلیوز کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگی، ضرب کھائے گی۔ تو اس پورے معاملے میں ہر قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت موجود ہے۔ یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ اس حصے میں بعض آیات ایسی آ گئی ہیں جن سے کچھ لوگوں کو مغالطہ پیدا ہوا، یا جن سے کچھ لوگوں نے جان بوجھ کر فتنہ پیدا کیا کہ نجات اخروی کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ضروری نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اس فتنے نے ایک بار اکبر کے زمانے میں دین الہی کی شکل میں جنم لیا تھا کہ آخرت میں نجات کے لیے صرف خدا کو مان لینا، آخرت کو مان لینا اور نیک اعمال کرنا کافی ہے، کسی رسول پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا جو ہندوستان میں اس وقت اٹھا جب سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کا اقتدار چوٹی پر تھا، کلائمیکس پر تھا۔ یہ فتنہ جس مسلمان بادشاہ کا اٹھایا ہوا تھا وہ اکبر اعظم یا مغل اعظم کہلاتا تھا۔ اس کا پیش کردہ دین کا فلسفہ یہ تھا کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ختم ہو گیا ہے، معاذ اللہ، وہ 1000 سال کے لیے تھا، اب دوسرا 1000 سال ہے، یعنی الف ثانی ہے، اور اس کے لیے نیا دین ہے۔ اسے دین اکبری بھی کہا گیا، دین الہی بھی کہا گیا۔ اس طرح کے نظریات اور تصورات کا توڑ یہی ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ 5ویں رکوع کی 7 آیات بریکٹ کے باہر ہیں اور یہ بریکٹوں کے اندر کے مضمون سے مسلسل ضرب کھا رہی ہیں۔ چنانچہ ان بریکٹس کے درمیان جتنا بھی مضمون آئے گا وہ ان کے تابع ہوگا۔ مطلب جہاں تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا معاملہ ہے وہ ہر مرحلے پر انڈرسٹوڈ سمجھا جائے گا۔ اب ہم ان آیات کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 47 سے 6 رکوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے یعقوب کی اولاد یا اے اسرائیل کی اولاد، یاد کرو میری وہ نعمت جو کہ میں نے تم پر بطور انعام نچھاور کی، اور خاص طور پر یہ کہ میں نے تمہیں تمام قوموں پر فضیلت بخشی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے کام نہیں آئے گا، اور نہ کسی کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کسی کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ان کی کسی طرح سے مدد کی جا سکے گی۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنے انعامات گنوا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کا جو رویہ تھا اور جو حرکات تھیں وہ انہیں ایک ایک کر کے بتائی جا رہی ہیں۔ یہ سب ذکر کر چکنے کے بعد آخر میں فرمایا کہ ہم نے تمہاری ان ناشکریوں کے نتیجے میں تم کو امامت سے ہٹا دیا ہے۔ پہلی بات یہ بیان کی کہ ہم نے تمہیں اس وقت کی تمام قوموں پر فضیلت عطا کی، یعنی تمہیں علم حق دیا۔ جتنے انبیاء بنی اسرائیل کی نسل میں آئے اتنے کسی اور میں نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو انبیاء کے وارث، ان کی اولاد بنایا، انہیں اس دنیا کی امامت عطا فرمائی۔ یہاں بنی اسرائیل کو اپنی نعمت یاد دلانے کے بعد ان کا رویہ یاد دلاتے ہوئے فرمایا کہ جب ہم نے تم کو یہ نعمت، یہ امامت عطا فرمائی تو تم ایک فاسد عقیدے میں مبتلا ہو گئے تھے۔ آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ سارے خطاب کے دوران اصل میں اسی فاسد عقیدے پر ضرب لگائی جا رہی ہے۔ اب یہ فاسد عقیدہ کیا ہے؟ اس کی تشریح ہمیں سورہ المائدہ کی آیت میں ملتی ہے، جس کا ترجمہ ہے ہم تو اللہ کی آل اور اللہ کے محبوب ہیں، یعنی ہمارا تعلق تو بنی اسرائیل سے ہے، ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، اور دنیا کی باقی ساری قومیں ہمارے مقابلے میں ہیچ ہیں، اور اس دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خاص الخاص رویہ اختیار فرمائیں گے۔ یوں لگ رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے اس قصے کے دوران میں ہمیں بھی تنبیہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یوں امامت ملتی ہے اور یوں چھن بھی جاتی ہے۔ اور ان آیات میں ایک بہت ہی بنیادی بات بتائی گئی ہے کہ دیکھو ہم آخرت میں ایک قبیلے اور دوسرے قبیلے میں، ایک قوم اور دوسری قوم میں، ایک فرد اور دوسرے فرد میں کوئی فرق نہیں کریں گے۔
سورہ الانعام میں آتا ہے، تم میرے پاس اب اکیلے اکیلے آ گئے ہو، جیسا پہلی بار میں نے تم کو اکیلے اکیلے پیدا کیا تھا۔ یاد رکھیں، ہر شخص تنہا اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے اور تنہا ہی اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا۔ کوئی شخص اگر یوں کہے گا کہ میرے ساتھ اس لیے اچھا سلوک کیا جائے کیونکہ میں فلاں کا باپ ہوں یا فلاں کا بیٹا ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محبوب ترین بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کرتے تھے کہ اے فاطمہ، خود اپنے عمل کرو، اپنے عمل کرو، اپنے عمل کرو۔ یہ فاسد عقیدہ کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اللہ کے محبوب لوگ ہیں، ہم خاص لوگ ہیں، جبکہ باقی لوگ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری غلامی کے لیے بنائے ہیں اور ہمیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دیں گے ہم جیسے بھی اعمال کریں، یہ عقیدہ یہود کے زمانے سے چلا آ رہا اور نصارہ یعنی عیسائیوں میں تو یہ اور بھی مضبوط ہو گیا۔ اور آیت نمبر 48 میں جیسا کہ آ رہا ہے کہ قیامت کے دن کسی شخص کے اعمال دوسرے شخص کے حصے میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ مثلا اگر والد صاحب کے روزے کم پڑ رہے ہیں تو بیٹا اپنے روزے ادھر منتقل کر دے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ غور کریں کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس فاسد غلط عقیدے پر ضرب لگائی گئی ہے، جو عیسائیوں کے رگ و ریشے میں سرایت کر چکا ہے کہ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر لٹک کر پوری انسانیت کے گناہ بخشوا دیے۔ اب اس سے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو چھوڑنے کے موڈ میں ہی نہیں تھے، نعوذ باللہ، وہ تو ظالم ہے، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ تو حضرت آدم علیہ السلام کا گناہ نسل در نسل ان کی اولاد میں منتقل کرتے چلے گئے، اور ایک شخصیت پھر ایسی رحمان و رحیم پیدا ہو گئی جس کی رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی زیادہ ہے، نعوذ باللہ۔ اور اس شخصیت نے آ کر آخرکار اپنے سر کی قربانی دے دی اور تمام انسانوں کے قتل، ڈکیتیوں، بدکاریوں، ہر گناہ کا کفارہ ایک اپنے سر کے بدلے سے عطا کر دیا۔ کیا عادل ہے! کروڑ ہا کروڑ جرائم کے بدلے ایک گردن، لاکھوں قتل، لاکھوں ڈکیتیاں، کروڑوں جرائم ایک شخص کے کفارے کی وجہ سے معاف، بس اسے خدا کا بیٹا مان لو، نعوذ باللہ۔ اب یہ ایک بھونڈا عقیدہ ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، اور میرے سارے گناہوں کا کفارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دے دیا۔ اب اس عقیدے کا انتہائی غلط ہونے کا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ وہ گناہ جو آج میں 2000 سال بعد کروں گا، اس کا کفارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال پہلے ہی ادا کر چکے ہیں۔ افسوس، اتنا فاسد عقیدہ، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ایک اور جگہ فرمایا انسان کو صرف وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش یعنی محنت و مشقت کی ہوگی۔ سورہ نجم میں یہ آیا ہے، کیونکہ یہ بات عدل کے خلاف ہے کہ کسی کی کوشش کو کسی دوسرے کی کوشش تسلیم کیا جائے، اور اسی بات کو سورہ بقرہ کی اس آیت میں واضح کیا گیا ہے کہ اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی دوسرے کی جزا نہیں بن سکے گا، اور کسی کی طرف سے کسی کے لیے کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی، اور کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب اسی آیت کے آخری الفاظ پر غور کریں، فرمایا ان کی کسی طرح سے مدد نہیں کی جا سکے گی۔ دنیا میں جب کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی نہ کوئی اس کی ضمانت کے لیے آ جاتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ ضمانت پر رہا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، یعنی اگر کوئی سفارشی آ جائے تو ہم اس کی سفارش قبول نہیں کریں گے، یا کوئی زبردستی کسی کو چھڑوا کر لے جائے، ایسی کسی کی مجال نہیں ہوگی۔ ایک بار ایک دیہاتی بدو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ الزلزال کی یہ آیات تلاوت فرمائیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرہ برابر بھی بھلائی کرے گا قیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا، اور جو ایک ذرہ برابر بھی برائی کرے گا قیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا۔ ان آیات پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان آیات سے وہ سارے فاسد غلط عقیدے، یہ وسیلے، شفاعت، واسطے کا غلط عقیدہ، ایک دوسرے کے بدلے جان چھڑوانے کا عقیدہ، اللہ تعالیٰ سے زبردستی ہاتھ چھڑوا کر بچا لینے کا عقیدہ، یہ سب ختم ہو گئے۔ قرآن جگہ جگہ ان عقائد کی نفی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہو چکا ہے کہ استاد محترم ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ ایک مولوی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ ایک بستی کے ہزاروں لوگوں کی جانیں حضرت اسرائیل علیہ السلام نے قبض کر لی، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی
رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے برتن پر ہاتھ مارا اور سب کی جانیں آزاد ہو گئیں، سب دوبارہ زندہ ہو گئے۔ یعنی نعوذ باللہ، بیچارے حضرت اسرائیل علیہ السلام منہ دیکھتے رہ گئے اور یہ سب لوگ زندہ ہو گئے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، معاذ اللہ۔ ذرا غور فرمائیں کہ ہم نے کیا عقائد پالے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنے عقائد پر غور کرنا چاہیے۔ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ دین ہے، اور اللہ کی ذات گرامی مالک الملک ہے، وہ اصل بادشاہ، اصل صاحب اختیار ہے، اور تمام بندے خواہ وہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، صالحین ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سب عبد ہیں، اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اس سے مانگنے والے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ قیامت کے دن کسی کی ہمت نہیں ہوگی وہ اللہ کے سامنے زبان کھول سکے۔ ہاں البتہ شفاعت حق ہو یا شفاعت کبریٰ اپنی جگہ برحق ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ شفاعت کبریٰ کیا ہے۔ قیامت کے دن تمام انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں کہ جلد از جلد حساب شروع فرمایا جائے، کیونکہ انتہائی تکلیف دہ حالات ہوں گے اور اس میں مزید انتظار ممکن نہیں رہا، اس لیے سفارش کے لیے جائیں گے۔ لیکن تمام انبیاء میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوگی وہ اتنی سی بھی سفارش کر سکے۔ پھر تمام لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی براہ راست شفاعت نہیں فرمائیں گے، بلکہ ایک طویل سجدہ کریں گے، اور سجدے کے دوران ہی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا مدعا پوچھیں گے، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ یہی شفاعت کبریٰ ہوگی۔ اب اس آیت کے بعد سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل پر جو احسانات، انعامات ہوئے اور ان کی طرف سے جو ناشکریاں ہوئیں، ان کا تذکرہ بڑی تیزی کے ساتھ کیا گیا ہے۔